بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين او کصیب من السماء. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آئی؟ آگے چلیے. او کصیب، یا یہ جو او کا لفظ ہے یہ کس لیے ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا او کا اور ان کی مثال ایسے سمجھو. ایک مثال پہلے دے دی، ایک اور بھی سمجھو. او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش برسی. پہلے کہا نور اور روشنی تھی، اب کہا جیسے بارش برسی. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں ظلمات اندھیرے تھے اور اس میں رعد تھی، گرج اور بجلی تھی. یجعلون اصابعہم، اور وہ اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یا تم وہ مثال سمجھ لو، یا پھر یہ ان کی مثال ہے جماعت ایک ہی ہے، یہودی ہیں، منافق ہیں، کوئی بھی ہیں، جماعت ایک ہی ہے، مثالیں دو دے دی. ٹھیک ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اوج کا لفظ جہاں یہاں پہ جو استعمال فرمایا ہے یہ واو کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسری جماعت ہے. او کا مطلب واو سے نہیں ہے، او کا مطلب کوئی اور جماعت. یا پھر ایسے جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس میں ظلمات تھی، اندھیرے اور رعد اور برق، یہ چیزیں. اور بلکہ یا او جو ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سے نقل کیا، لیکن روح المعانی میں اس کا بھی رد ہے، اور روح المعانی نے ابو حیان اندلسی کے قول کو ترجیح دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ اور ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہی جماعت بلکہ کوئی دوسری جماعت مراد ہے. تو وہ بھی لے لیں، جو بھی، دونوں صحیح ہیں. او کصیب من السماء، یا آسمان سے صیبن بارش نازل ہوئی، ایمان کی بارش، قرآن کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دو چیزوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور اس کی بارش جب پڑی ہے تو آپ نے فرمایا کچھ تو زمینیں ایسی تھیں جنہوں نے اس بارش کو قبول کر لیا اور انہوں نے اپنی فصلیں اگا دیں، اور آپ نے فرمایا کچھ ایسے تھے جو پتھر تھے اور ان کے اوپر سے پانی گزر گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی، فیہ ظلمات، اور اس میں ظلمات ورعد وبرق، تینوں آپ دیکھیے تنوین ہے، تینوں میں تنوین ہے نا، ظلمات رعد برق، نکرہ ہیں تینوں، اور عظمت کے معنی میں ہیں کہ ظلمات شدید اندھیرے، گھٹا ٹوپ اندھیرے، ورعد، اور اس میں گھن گرج. گھن گرج سمجھتے ہیں؟ گھن تو خالص ہندی کا لفظ ہے. جو بھی کہیے، گھن گرج. وہ برقن، اور کونتی ہوئی بجلیاں. یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا ابھی، یہ ترجمہ بتا رہے ہیں جو آپ کو، یہ کسی نے نہیں کیا اردو میں، اور معلوم نہیں کیسے نظر رہ گئی. لیکن بہرحال بشریت ہے نا، انسان ہی ہے، کئی چیزیں رہ جاتی ہیں. یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان میں مبالغہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شدید گھٹا ٹوپ اندھیرے اور گھن گرج اور کونتی بجلیاں. ایسا منظر اللہ نے پیش کیا ہے کہ یہ چیز تھی اور بارش ایسے نازل ہوئی. اس پہ مفسرین نے اور بھی لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ اندھیرا کس چیز کو کہا. تو
تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اندھیرے کہا ہے یہ ان آیات کو، ان چیزوں کو کہا ہے جن کو سن کے ڈرتے تھے منافقین کہ جہاد کرنا پڑا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑا تو کیا ہوگا۔ یہ شدائد اور تکالیف ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو دے لیتے ہیں۔ اور انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے مبالغے سے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ پور اپنی انگلیوں کے ڈال لیتے ہیں، بلکہ فرمایا انگلیاں گھسا لیتے ہیں، یعنی پوری شدت اور قوت کے ساتھ کہ کوئی چیز سننی نہ پڑ جائے۔ جیسے شتر مرغ کے متعلق کہتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے تو اپنا سر کہتے ہیں ریت میں دے لیتا ہے اور بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا، جب عمل نہیں کریں گے تو بس خدا کے یہاں بھی چھوٹ ہو جائے گی۔ یہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من الصواعق حذر الموت، موت کے خوف سے، ڈر سے جو بجلیاں کونتی ہیں اس میں یہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر جو مہر لگی ہوئی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ کیے ہوئے محیط، محیط کے دو ترجمے کیے گئے۔ ایک تو محیط کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے، اور ایک محیط کا ترجمہ ہم آپ سے اور عرض کر دیتے ہیں کہ محیط کا ترجمہ احاطہ کا گھیرنا بھی، اور دوسرا ترجمہ اس کو ہلاک کر دینا، مار دینا، ختم کر دینا۔ سورہ یوسف آپ دیکھیے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا ہے۔ سورہ یوسف 12ویں پارے میں، 13ویں میں، اچھا صاحب 12ویں میں ہے، 13ویں میں بھی کچھ حصہ ہے، جو جگہ دکھانی ہے وہ تو 13ویں میں ہی ہے۔ سورہ یوسف 12 نمبر ہے۔ اور آیت نمبر ہے 66، 65 نمبر دیکھ لیجئے، وہاں پر سے بات زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ 65 نمبر آیت دیکھ لیجئے، 13واں پارہ سورہ یوسف، 65 نمبر آیت۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس آئے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے اپنا سامان کھولا۔ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ جو غلہ ملا ہے وہ تو ملا ہی ملا ہے، جو پیسے لے کے گئے تھے وہاں دے دیے تھے، وہ پیسے بھی غلے میں رکھ کے انہوں نے واپس بھیج دیے۔ بڑے خوش ہوئے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہمارے ابا، ما نبغی، کیا چاہیے اور اس سے زیادہ، هذه بضاعتنا ردت الینا، اور یہ ہماری پونجی، ہمارا سرمایہ ہے جو ہمیں واپس لوٹا دیا گیا۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا اور ونزداد کیل بعیر، اور آپ ایسے کیجئے، اجازت دے دیجئے، ہم بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے، بنیامین کو، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ اور لے آئیں گے۔ اب تو ہم 10 گئے تھے تو 10 بورے لے آئے، جب 11 جائیں گے تو ہر آدمی کو ایک ملتا ہے، ایک وہ بھی ہو جائے گا تو 11 ہو جائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ حاصل کرنا بہت آسان ہے، پیسے بھی نہیں لیتے، وہ بھی واپس دے دیتے ہیں۔ قال لن ارسلہ، انہوں نے کہا ہرگز میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، معکم حتی تو نے موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسمیں اٹھاؤ 10 بھائی، لتاتننی بہی، کہ تم میرے اس بیٹے کو واپس لے آؤ گے، الا سوائے اس کے کہ ان یحاط بکم، کہ تم لوگ ختم ہو جاؤ، مر جاؤ سارے کے سارے، ہلاک ہو جاؤ، کھپ جاؤ، یہ لغوی ترجمہ کر رہا ہوں، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تمہیں احاطہ کر لے، گھیر لے موت۔ تو اس لیے فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے قسمیں کھا لیں، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس چیز پر گواہ ہے، اللہ اس چیز پر حاضر ہے جو کچھ تم میرے ساتھ کہہ رہے ہو تمہارے قول پر۔ یہاں پر یحاطہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ہلاکت کے معنی میں آیا ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دینے والا ہے۔
اور عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے، علم سے بھی کہ اللہ کے علم سے تو کوئی چیز باہر ہے نہیں، اور ذات کے اعتبار سے بھی کہ اللہ کی ذات ہر چیز اس کے ساتھ ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یختف، یہ سمجھ آ گئی آئے؟ ٹھیک ہے، یکاد البرق نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ او کصیب من السماء، جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ اس قصے کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس قصے میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ جیسے دیکھو بارش نازل ہوئی آسمان سے، ایمان کی، ہدایت کی، اسلام کی، قرآن کی، یہ کوئی بھی چیز، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں ظلمات ایک چیزیں شدید اندھیرے، اور رعد دوسری چیز گھن گرج، اور برق کونتی ہوئی بجلیاں۔ ظلمات اور رعد سے مراد تو وہ شدائد ہیں، وہ تکالیف ہیں جو اللہ نے بتایا ہے کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہیں جہاد بھی کرنا ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، یہ چیزیں۔ اور برق ان سے مراد بجلی ہے، جو وہ چیزیں جو تم روشنی کی دیکھتے ہو کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ فتح ہو جائے گی دنیا، اور اللہ کا یہ وعدہ کہ اسلام میں تمہیں نصرت ملے گی اور خدا تمہاری مدد کرے گا، اور جنت اور یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ تمہارے قبضے میں آ جائیں گی، غنیمت کے اموال ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ روشنی ہیں جس کو دیکھ کر کوئی آدمی اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ وہی بات صاف۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں کانوں میں، من الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کوند ہوتی ہے نا، بجلی جب کڑکتی ہے تو کیسی شدید آواز آتی ہے، حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ بجلی ہم پہ نہ گر پڑے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ خدا کی بات یہ ہم نہ سنیں۔ جب اللہ کہتا ہے جہاد کرو، اللہ کہتا ہے پیسے خرچ کرو، اللہ کہتا ہے میری راہ میں نکلو، محنت کرو اور مصائب کو برداشت کرو، روزے رکھو، یہ چیزیں کرنی ہے تم نے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہ سننا نہ پڑے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ایسے سارے کافروں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ کافر اس لیے کہا کہ اس سے پچھلی آیت کے آخر پہ کہہ چکے ہیں کہ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوگ لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے دین میں، اور یہ وہی چیز ہے جس سے بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سمجھ میں آئی؟ چلیں آگے۔